بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شعبان احمد سہو، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا سے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاکستان کے اندر تعلیمی نظام کو کس طرح چلایا جا رہا ہے اور تعلیمی ادارے کس طرح کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آج اسی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی رانا طارق عزیز صاحب۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، یہ ایک شخص ہے ظاہر جعفر، جس نے ابھی حال ہی میں ایک سابق سفیر کی بیٹی کا قتل کیا ہے، اور وہ قتل بھی انتہائی برے طریقے سے کیا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو شخص ہے یہ پاکستان کے ایک اہم سکولز کے اندر جس کو بیکن ہاؤس کہتے ہیں، اہم ذمہ داری نبھاتا تھا۔ چھوٹے بچوں کو جن کے ابھی کچے ذہن ہیں ان کی ذہن سازی کرتا تھا، مینٹل تھراپی کرتا تھا۔ اس لیول کا بندہ اس جرم کا ارتکاب کرے گا، یہ کس طرح ممکن ہے، اور آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ادارے ہیں ہی نہیں۔ ادارے اس طرح سے نہیں ہیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس لیول کے لوگ ہیں، ان کا کیا کریکٹر ہے، یہ کہاں سے ایجوکیشن حاصل کر کے آئے، ان کا کیا ماضی ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی ہم انویسٹیگیٹو یا تحقیقات پہ نہیں جاتے۔ بدقسمتی سے ہم بڑے کمپلیکس کا شکار قوم ہے۔ اب جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بیکن ہاؤس سے منسلک تھا، اور بیکن ہاؤس میں 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کے بچوں کی مینٹل تھراپی کرتا تھا، ان کے کاؤنسلنگ کرتا تھا، ان کے مسائل سنتا تھا، اور ان کے مسائل کس طرح سے حل کرنے تھے اس طرح کی بات کرتا تھا۔ لیکن کیا تھا کہ اس کے اوپر جو ٹیگ لگا ہوا تھا، لیبل لگا ہوا تھا، وہ یو کے ریٹرن تھا اور یو کے سے کوالیفائی تھا۔ اب ہماری قوم ہے کمپلیکس کی ماری ہوئی، انہوں نے سوچ لیا کہ یار یہ یو کے سے تعلیم حاصل کر کے آیا، شاید یہ بہت بڑا فلاسفر ہے، اور بیکن ہاؤس نے اس کی ایجوکیشن کو بھی اور اس کو جو پروسیجر تھا اس کو بھی اسی طرح سے پروجیکٹ کیا، اور جو والدین تھے وہ بڑے متاثر ہو گئے کہ بیکن ہاؤس بہت کام کرنے جا رہا ہے۔ یہ 2019 میں بیکن ہاؤس سے ریلیٹڈ تھا، تو بیکن ہاؤس نے ایک اپنا اعلامیہ جاری کیا تھا۔ بیکن ہاؤس سینئر بوائز برانچ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی نے 16 جنوری 2019 میں کاؤنسلنگ سیشنز کے نام سے ورک کنڈکٹ بائی بیکن ہاؤس اور qualified therapist from CPCAB for the student of class 6 and 7 in order to discuss challenges of self-care and adolescence. The students enthusiastically participated in the interactive session which is a reflection of effective lesson of Beacon House School conduct in different branches. تو اس میں آنریبل جو اسکول کی جو پرنسپل تھی انہوں نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا، اور یہ ظاہر جو جعفر ہیں ان کے ساتھ تصویر کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ اس کو ہائی لائٹ کیا، اور اپنے جو سوشل میڈیا پہ بھی ڈالیں کہ بیکن ہاؤس اسکول کیا کرنے جا رہا ہے۔ لیکن کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی یہ شخص یو کے سے تو آیا ہے، یو کے میں اس نے کتنے سال گزارے۔ جب یہ قتل کا واقعہ سامنے آیا تو بہت ساری چیزیں یو کے سے ریلیٹڈ بھی اس کے سامنے آئی کہ اس نے اپنی والدہ، جن میں ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اس کے ساتھ انہیں شدید جھگڑا کیا، پولیس نے مداخلت کی، وہ جھگڑے کو ختم کیا گیا۔ اسی طرح یہ کسی ایکسیڈنٹ میں بھی اس کا انفلوئنس تھا جس میں 4 لوگ مارے گئے تھے۔ کیا بیکن ہاؤس نے اس وقت اس کا کریکٹر جاننے کی کوشش کی؟ یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ پاکستان کے ایک بڑے تعلیمی ادارے کے اندر ایک وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے جو ہمارے پاکستان کا مستقبل ہیں، جو ہمارے پاکستان کا معمار ہیں اساتذہ، ان کے ساتھ جو ہمارا مستقبل ہے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ذہن سازی کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اور پاکستان کے اندر کوئی بھی ادارہ ہے وہ کسی بھی بڑے لیول پہ کسی آفیسر کو اگر اپائنٹمنٹ کرتا ہے تو اس کی وہ تمام چیزیں دیکھتا ہے، اس کی ڈیٹیلز دیکھتا ہے۔ کیا اس شخص کے لیے بیکن ہاؤس انتظامیہ نے یو کے کا اس کا کریکٹر نہیں دیکھا کہ اس کا کیسا کریکٹر ہے؟ جس بندے نے اپنی والدہ سے تلخ کلامی کی، اپنی والدہ کی طرف تو غصے سے دیکھنا ایک
اخلاقی جرم ہے اور اسلامی طور پہ اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جاتا، لیکن اس نے تو اپنی والدہ کے ساتھ تلخ کلامی کی جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں انہوں نے چیک نہیں کی؟ دیکھیں نا، میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہم کمپلیکس کی ماری ہوئی قوم ہے. اس کا اظہار وزیر اعظم عمران خان نے بھی کیا کہ انڈین فلموں کے حوالے سے انہوں نے خطاب کیا کہ یار وہ جس طرح کا وہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے، وہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ کمپلیکس ہیں انگریزوں کی، وہ کہتے ہیں کہ جینز پھٹی ہوئی، تو وہ انگریز نے پھٹی ہوئی جینز پہنی تو ہم نے بھی فوراً پہن لی. لیکن انگریز جو اخلاقیات میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں کہ وہ ایک جانور کے لیے بھی تڑپ جاتے ہیں، وہ ہم اڈاپٹ نہیں کرتے. تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یو کے ریٹرن ہے یا کینیڈین ریٹرن ہے یا امریکن ریٹرن ہے، بڑا کوالیفائڈ آدمی ہوگا. اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ امریکہ میں اس نے کیا کیا کام کیے ہیں. اسی طرح جب یہ بیکن ہاؤس کے سامنے یہ سارا قصہ سامنے آیا اور بے دردی سے جس طرح سے اس نے نور مقدم جو کہ سابق سفیر پاکستان کے ہیں، شوکت مقدم ان کی بیٹی تھی جو کہ جنوبی کوریا اور قازقستان میں سفیر رہ چکے ہیں، ان کا قصہ سامنے آیا. تو میں دیکھیں 2019 میں ٹریننگ کر رہا ہے یہ بچوں کی بیکن ہاؤس میں، 6، 7 اور 8 سال 8ویں جماعت کے بچوں کی. اور اب وہ 2021 میں جب یہ واقعہ سامنے آتا ہے تو وہ پھر ایک اعلامیہ سوشل میڈیا پہ بیکن ہاؤس سینئر بوائز برانچ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی جو ہے وہ آفیشیلی جاری کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس نے ٹریننگ کی تھی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ اس قدر غلیظ اور گندہ شخص ہے. تو جن بچوں نے اسے ٹریننگ کی ہے وہ ہم سے دوبارہ رابطہ کریں، ہم ان کا دوبارہ سیشن کروائیں گے مینٹل ہیلتھ کا کہ کہیں ان کی مینٹل ہیلتھ اس کی ٹریننگ سے خراب تو نہیں ہوگی. اب اس بات کو گزرے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور وہ بچے پرموٹ سے، جو 6ٹھی کا بچہ ہے وہ اس وقت 8ویں میں ہوگا، 8ویں کا بچہ جو ہے وہ اس وقت 10ویں میں ہوگا، اور جو 7ویں کا بچہ ہے وہ 9ویں میں ہوگا اس وقت. تو بچے تو کورا کاغذ ہوتے ہیں اس کلاس کے بچے، تو کورے کاغذ پہ آپ جو بھی مرضی ہے لکھ دیں. اب وہ جب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ایک ہمارے استاد نے جو ہمیں سائیکالوجی اور مینٹل تھراپی ہماری کرتا تھا وہ اس قسم کا ظالم شخص ہے، تو ان کے ذہنوں پہ کیا گزرے گی. لیکن ماں باپ جو ہمارے والدین ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ چاہے میٹرک ہی پاس کیوں نہ ہے لیکن انگریزی فر بولتا ہو تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ بس یہ انگریزی بولتا ہے، یہ ہمارا کمپلیکس کا معیار ہے. میں نے کوئی سال 1.5 سال قبل جب میں ایک قومی اخبار میں رپورٹنگ کرتا تھا تو میں نے ایک ملتان کے ایک معروف اسکول کا قصہ اٹھایا تھا. اس میں اساتذہ کی انگریزی بولنے کے لیے سیشن کروائے جا رہے تھے اور اس کے سیشن کے بعد ان اساتذہ کو ڈائس پہ بلا کے ان کو کہا جاتا تھا کہ بھی آپ انگریزی جو آپ نے سیکھی ہے وہ بولیں. تو اس میں سے ایک لیڈی ٹیچر بیچاری پریشرائز ہو گئی اور وہ نیچے گری، اس کی ڈیتھ ہو گئی. بعد میں اس کے اوپر اسکول کے اوپر وہ پرچہ بھی ہوا. لیکن ہمارے ملک میں غریب آدمی کے ساتھ اگر اس طرح کا مسئلہ، اس کو انصاف نہیں ملتا، وہ معاملہ ختم ہو گیا. ہمارا معیار یہ ہے کہ ہمیں انگریزی بولنی آنی چاہیے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، میں سوال کرتا ہوں اپنے ناظرین سے، چائنا میں انگریزی نہیں بولی جاتی. آپ اکثر دیکھتے ہیں جب چائنیز ڈیلیگیشن آتے ہیں یا وزیر اعظم لیول کے ڈیلیگیشن یہاں سے جاتے ہیں تو بیچ میں ان کے ایک ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوتا ہے جو کہ انگریزی میں چائنیز کو ٹرانسلیٹ کر کے کسی دوسرے تک پہنچا رہا. کیا ان قوموں نے ترقی نہیں کی؟ جرمنی جو ہے چانسلر ہیں، جب وہ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ٹرانسلیٹر ہوتا ہے. فرانس کو دیکھ لیں آپ، کتنے ایسے ممالک ہیں جو اپنی زبان میں ہی رہ کے ترقی کر رہے ہیں کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے. تو ہمارے ملک کے اندر ایک المیہ ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور یہ لفظ آئین کے اندر انگلش میں لکھا ہوا ہے. لیکن رانا صاحب یہ ایک اور بات سامنے آئی ہے، یہ جس ادارے میں یہ قاتل شخص بچوں کی ذہن سازی کرتا تھا اس ادارے کے اوپر بھی سنگین الزامات سامنے آئے ہیں جن کی درخواستیں بھی ہیں جو آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. جی بالکل، یہ اس کے متعلق اتنا سنگین الزام اور پھر اس پہ خاموش رہنا اداروں کا یا اس ادارے کا بغیر ذمہ داری کے ساتھ اس طرح چلنا، یہ آپ کس طرح دیکھیں نا کہ جو ان کے مالکان ہیں وہ بہت بااثر لوگ ہیں. وہ آپ کے جو ان کے مالک ہیں وزیر خارجہ آپ کے پاکستان کے رہ چکے ہیں قصوری صاحب، اسی طرح سے ان کی اولاد آگے چلا رہی ہے.
تو ایک طاقتور شخص کے اور اس لیول کے شخص کے خلاف ادارے بھی نہیں بولتے، غریب ہوتا ہے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ انہی کے خلاف ایک لیٹر لکھا گیا تھا 5 اپریل 2018 میں، فارن فنڈنگ ود ان ناؤن ایجنڈا ان پرائیویٹ سکولز کا، جو اس وقت ناصر خان جنجوعہ تھے ایڈوائزر نیشنل سیکیورٹی کے پی ایم ہاؤس اسلام آباد، ان کو لیٹر لکھا گیا تھا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھی فارن فنڈنگ ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ بیکن ہاؤس کے حوالے سے جو لیٹر ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی 2 یا 3 لائنیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کو فارن فنڈنگ کے حوالے سے کیا تھے۔ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ نیو سلک روٹ اور نیو سلک روٹ پارٹنرز LLC انیشلی نیمڈ تاج کیپٹل ان انڈیا آرگنائزڈ 1.4 billion private equity from with headquarters in Mumbai, Bangalore, India and regional office in Dubai, UAE, New York, USA had invested in Beacon House school system in 2008 یعنی 2008 میں 1.4 بلین پرائیویٹ ایکویٹی یہ بیکن ہاؤس میں مطلب انہوں نے انویسٹمنٹ کی، اور یہ نیو سلک روٹ ہے جو کہ انڈیا کے انیشیلی نیمڈ تاج کیپٹل کے نام سے ہے اور انڈین آرگنائزڈ اوریجنڈ ہے، یہ انڈین اوریجنڈ ہے۔ اب یہ اس طرح کے حوالے ہیں۔ دوسرا حوالہ میں دوں گا کہ یہاں پہ ٹرکش اسکول تھے جن کو گولن چلاتا تھا، یاد ہوگا نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، تو نواز شریف کی گورنمنٹ کے دوران ہی طیب اردگان نے یہ انیشیٹو لیا اور گورنمنٹ کو لکھا کہ یہ ہمارے جو ترکی ہے اس کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں، تو ان اسکولوں کو بند کر دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملتان میں بھی اس کی برانچ تھی، تو وہ ملتان سمیت پاکستان میں بند کی گئی، بلکہ نہ کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی بند کی گئی۔ وہ کتنا ٹچی ہیں، اور ہمارے ملک میں لیٹر لکھنے کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہو سکی۔ تو آپ دوسری طرف یہ دیکھیں نا کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سویا ہوا ہے بالکل۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ کیا ہمارے جو پڑھانے والے اساتذہ ان کی کیا مینٹل ہیلتھ ہے، وہ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح مسائل کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی بات آپ کو روکنا چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ نے جب شہباز شریف کی حکومت تھی تو مار نہیں پیار کا ایک سلوگن متعارف کرایا گیا تھا، اور اس دوران میڈیا میں بہت سارے کیسز رپورٹ ہوئے تھے کہ اساتذہ نے مار کے اپنے شاگردوں کی بچیوں کی کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا تھا، جس پہ پابندی عائد کی گئی تھی اور ایک سلوگن متعارف کرایا گیا تھا مار نہیں پیار۔ وہ سلوگن تو متعارف کروا دیا گیا، لیکن گورنمنٹ نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم ان کو کسی سائیکائٹرسٹ سے چیک کرائیں، ان اساتذہ کو ان کا آخر ان کے ذہنی جو سطح ہے یا ذہنی جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ کوئی بھی کام نہ ہو سکا۔ دیکھیں رانا صاحب، یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یہ انتہائی ایک حساس ادارہ ہے۔ اس میں میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کا جو مستقبل ہے، ہماری آنے والی نسل، اس کی نشو و نما کرنی ہوتی ہے۔ پھر بھی تعلیمی اداروں کے اندر اتنا بڑا اخلاقی بحران بھی آپ دیکھ لیں ہے، اور جو آپ نے فنڈنگ کی بات کی ہے یہ تو انتہائی سنگین الزامات ہیں۔ اس پہ محکمہ ایجوکیشن نے تو نوٹس نہ لیا۔ اب 2008 کی آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو پیپلز پارٹی خاموش رہی، اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی، نون لیگ کے دور میں کوئی ایکشن نہ ہوا۔ اب تحریک انصاف ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتیں اس چیز سے بے خبر ہیں یا دانستہ طور پہ خاموش ہیں؟ دیکھیں، بے خبر کوئی بھی نہیں ہے، حکومت کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ ان کو تمام چیزیں پتہ ہیں، اور لیکن بات ہوتی ہے ول پاور کی۔ ہمارے ہاں سیاست جو ہے نا وہ مجبوری کا نام ہے، ہمارے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا مفاد بچانے کے لیے کسی دوسرے کو چھیڑتے ہی نہیں کہ وہ کتنا ہی ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بیکن ہاؤس اسکول کے کئی جو اسکینڈل سامنے آئے، ان میں ابھی میں نے انویسٹمنٹ کی بات کی تو میں نے ہی یہ خبر شائع کی تھی، پنجاب ٹیکس بورڈ میں ان کا ایک سب ادارہ ہے ایجوکیٹر، جس کی بہت ساری برانچیں ہیں، تو اس میں سوشل اسٹڈیز کی بکس میں جو ہے نا پاکستان کا غلط نقشہ بچوں کو پڑھایا جا رہا تھا، جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے، جس پہ پھر جون 2018 میں FIR درج ہوئی تھی۔ 200 سے زائد
کتابیں جو اس میں ایجوکیٹر میں پڑھائی جاتی وہ ضبط کی گئی تھی. بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ طاقتور لوگ تھے, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے پیروی نہیں کی کیس کی, وہ کیس خارج ہو گیا, اور 7 سال سے متنازع جو کتابیں پڑھائی جا رہی تھیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اسی طرح میں نے ایک اور اسکینڈل ان کا سامنے لے کے آیا تھا. بیکن ہاؤس سسٹم میں ان کا ایک جو خواتین تھیں ان کو کیسے ہراساں کیا جا رہا تھا. اس میں جو ایجوکیٹر کے ریجنل آفس کے جو انچارج تھے, مینیجر تھے, انہوں نے ایک اپنا ورکنگ کے لیے واٹس ایپ گروپ بنا رکھا تھا, اور اس میں خواتین بھی شامل تھیں اس واٹس ایپ گروپ میں. تو اس میں اتنے نازیبا میسیج کیے جا سکتے تھے جو میں ناظرین کو میں بتا بھی نہیں سکتا کہ کس طرح کی لینگویج اور کس طرح کی تصاویر اس گروپ میں شیئر کی جاتی تھی. حالانکہ وہ تو گروپ صرف اس لیے تھا کہ آپ اپنی ورکنگ ریلیشن شپ کو کی طرف سے شیئر کیے جا رہے تھے. وہ یہ جو ان کے ریجنل مینیجر تھے ان کی طرف سے شیئر کیے جاتے تھے. خواتین سے نازیبا گفتگو کی جاتی تھی, ان سے نازیبا سوال کیے جاتے تھے. تو اس میں بعد میں دیکھیں نا کہ جب ایک چیز سامنے آ گئی تو بیکن ہاؤس نے اس مینیجر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی, لیکن جو بیچارے ٹیچر تھی وہ غیر محفوظ تھیں, ان میں کچھ شادی شدہ تھی, کہ اگر اس طرح کے میسیجز ہمارے خامد پڑھ لیں گے تو ہماری ازدواجی زندگی پہ اثر پڑے گا. وہ چاروں نہ چار کچھ ملازمت چھوڑ گئیں, کچھ انہوں نے تبادلہ کروا لیا, اور ایک شخص کو نکالا گیا تھا وہ تو لیبر کورٹ میں ان کے خلاف چلا گیا, جس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا کہ وہ کس سٹیج پر کیس ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اسکول ایجوکیشن اتھارٹی کا تو یہ عالم ہے. کوئی بھی اسکول ایجوکیشن اتھارٹی ہے, کسی بھی ضلع کی اسکول ایجوکیشن اتھارٹی ہے, وہ بغیر اجازت بیکن ہاؤس کے اسکول کو چیک ہی نہیں کر سکتی, وہ جا ہی نہیں سکتے. جبکہ ادارے تو زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, ادارے تو فلاح و بہبود کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن اداروں کو اجازت ہی نہیں ہے. میں ایک سابق سی او ایجوکیشن ملتان سے اسی طرح سے گفتگو کر رہا تھا. میں نے کہا آپ یہاں جا کے کیوں نہیں چیک کرتے کہ یہاں پہ کیا سسٹم ہے, کس قسم کی ایجوکیشن ہے, آپ کے معیار کے مطابق بھی یہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں جی ہمیں اجازت نہیں ہے, ہم اندر نہیں جا سکتے, ہمیں ان کے اندر اسکول چیک کرنے کے لیے پہلے بیکن ہاؤس کی اسکول انتظامیہ سے اجازت لینی پڑتی. یعنی کہ یہ اسکول تو سرکار کے اوپر بھی حاوی ہیں, ان پہ تو سرکار بھی پوچھ کے کارروائی کرتی ہے کہ ہم آپ کے اندر آئیں, آپ کے اسکول کو دیکھیں یا نہیں دیکھیں, اندر کیا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے. یہ تو انتہائی افسوس کا مقام ہے. رانا صاحب بہت شکریہ. ناظرین پھر بات کریں گے اسکولوں کے حوالے سے, مزید ابھی بہت سارا مواد باقی ہے. یہاں تک بھی بات سننے میں آئی ہے کہ کچھ تعلیمی اداروں کے اندر منشیات کا کام بھی ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.